اب مرزا قادیانی کا یہ تو بات اس کے بارے میں واضح ہو گئی کہ نہ اس میں دین تھا نہ کوئی اور چیز تھی، وہ تو ایک سیاسی فراڈ تھا، انگریز نے اس کو کھڑا کیا تھا مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے کہ چندہ بھی مسلمانوں سے لینا ہے، پیسے بھی مسلمانوں سے بٹورنے ہیں اور پھر اسلام ہی کے خلاف سارا کام کرنا ہے۔ تو اس کے لیے اس نے مناظروں کا ڈھونگ رچایا، کبھی ہندوؤں سے، کبھی سکھوں سے، کبھی مسلمانوں سے، کبھی عیسائیوں سے۔ اور مناظرے میں اس کا طریقہ کیا تھا کہ کھڑا ہو کر ان کے بزرگوں کو گالیاں بکتا تھا اور کچھ نہیں اس کو آتا تھا، تو وہ جواب میں ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکتے رہتے تھے۔ میں قادیانیوں کو چیلنج دیا کرتا ہوں کہ کافر ہر زمانے میں دنیا میں موجود رہے ہیں نا، لیکن جتنی گندی اور زہریلی کتابیں مرزا کے زمانے میں حضور پاک کے خلاف لکھی گئی ہے، اسلام کے خلاف لکھی گئی ہے، یہ نہ اس سے پہلے لکھی گئی اور نہ جس دن وہ بدبخت مر گیا اس کے بعد کسی نے ایسی گندی کتابیں لکھی ہیں۔ یہ رنگیلا رسول، اس قسم کی کتابیں جو ہے جن میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب گالیاں بکی ہندوؤں نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے۔ آخر مرزا قادیانی سے پہلے بھی دنیا میں ہندو بستے تھے، ان میں مناظرے بھی ہوتے تھے، کئی مناظرے چھپے ہوئے موجود ہیں، لیکن وہ بات دلائل کی ہوتی تھی، گالیوں کی نہیں ہوتی تھی۔ مرزے نے یہ نیا انداز اختیار کیا کہ مناظرے کی بنیاد گالی پر رکھ دی گئی۔ اب خود مرزا بھی اس کو مانتا ہے، یہ اس کی کتاب آریہ دھرم کا 80 صفحہ ہے، اس میں لکھتا ہے، اور بہتوں نے اپنی بدذاتی اور مادری بدگہری سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگائے، یہاں تک کہ کمال خباثت اور اس پلیدی سے جو ان کے اصل میں تھی، اس سید المعصومین پر سراسر دروغ گوئی کی راہ سے زنا کی تہمت لگائی۔ اگر غیرت مند مسلمانوں کو اپنی محسن گورنمنٹ کا پاس نہ ہوتا تو ایسے شرروں کو جن کے افطرا سے یہاں تک نوبت پہنچی ہے وہ جواب دیتے جو ان کی بد اصلی کے مناسب حال ہوتا۔ مگر شریف انسانوں کو گورنمنٹ کی پاسداریاں ہر وقت روکتی ہیں، اور وہ تمانچہ جو ایک گال کے بعد دوسری گال پر عیسائیوں کو کھانا چاہیے تھا، ہم لوگ گورنمنٹ کی اطاعت میں محو ہو کر پادریوں اور ان کے اکھات سے اکسائے ہوئے آریوں سے کھا رہے ہیں۔ یہ سب بردباریاں ہم اپنی محسن گورنمنٹ کے لحاظ سے کرتے ہیں اور کریں گے، کیونکہ ان احسانات کا ہم پر شکر کرنا واجب ہے جو سکھوں کے زوال کے بعد ہی خدا تعالیٰ کے فضل نے اس مہربان گورنمنٹ کے ہاتھ سے ہمارے نصیب کیے، اور نہایت بدذاتی ہوگی اگر ایک لحظہ کے لیے بھی کوئی ہم میں سے ان نعمتوں کو فراموش کر دے جو اس گورنمنٹ کے ذریعہ سے مسلمانوں کو ملی ہیں۔ بلا شبہ ہمارا جان و مال گورنمنٹ انگریزی کی خیر خواہی میں فدا ہے اور ہوگا، اور ہم غائبانہ اس کے اقبال کے لیے دعا گو ہیں۔ یہ مرزا قادیانی کے اپنے قلم کی تحریر ہے۔ ایک طرف تو اس گورنمنٹ کے بارے میں یہ بتا رہا ہے کہ اسی گورنمنٹ نے پادریوں کو اکسایا تھا نا کہ اسلام کے خلاف تقریریں کرو، اور ساتھ آریوں کو، تو کہتا ہے کہ پادریوں نے ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ زناکار تک کہا اور ایسی ایسی گالیاں دی جو پہلے کبھی نہیں دی گئیں، لیکن پھر ہم بھی گورنمنٹ کا احترام اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور ہم پر واجب ہے کہ ایسی گورنمنٹ کا احترام رکھیں اور اس سے خروج نہ کریں، اس کے خلاف کوئی بات نہ کریں۔ یہ تھا اس کے مناظروں کا اصل حال، کہ اصل اس کا یہی تھا کہ یہ حکومت برطانیہ کو خوش کرنے کے لیے اب ادھر پادری 4 گالیاں بکیں گے، ادھر یہ کہے گا میں نے مناظرہ کرنا ہے، مسلمانوں سے چندہ اکٹھا کرے گا اور پھر جا کر ان کو گالیاں دینا شروع کر دے گا۔ بس یہ ان کا طریقہ کار تھا کہ کسی طریقے سے ان پادریوں کو تو حکومت کی طرف سے پیسہ ملتا تھا، اس کو حکومت کی طرف سے بھی اور مسلمانوں سے بھی اکٹھے کرتا تھا کہ میں بڑا کام کر رہا ہوں۔ پھر مرزا نے یہی لکھا ہے
اور میں اس بات کا بھی اقراری ہوں کہ جبکہ بعض پادریوں اور عیسائی مشریوں کی تحریر نہایت سخت ہو گئی اور حد اعتدال سے بڑھ گئی، اور بالخصوص پرچہ نور افشاں میں جو ایک عیسائی اخبار لدھیانہ سے نکلتا ہے، نہایت گندی تحریریں شائع ہوئیں، اور ان کے مؤلفین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نعوذ باللہ ایسے الفاظ استعمال کیے کہ یہ شخص ڈاکو تھا، چور تھا، زناکار تھا، اور سدہ پرچوں میں یہ شائع کیا کہ یہ شخص اپنی لڑکی پر بدنیتی سے عاشق تھا۔ لڑکی سے مراد حضرت زینب وہ لیتے ہیں نا، بہو جو ہے، اور وہیں ہما جھوٹا تھا، لوٹ مار اور خون کرنا اس کا کام تھا۔ تو مجھے ایسی کتابوں اور اخباروں کے پڑھنے سے یہ اندیشہ دل میں پیدا ہوا، کیا کہ مبادہ مسلمانوں کے دلوں پر جو ایک جوش رکھنے والی قوم ہے، ان کلمات کا کوئی سخت اشتعال دینے والا اثر پیدا ہو، تب میں نے ان جوشوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنی صحیح اور پاک نیت سے یہی مناسب سمجھا کہ اس عام جوش کے دبانے کے لیے حکمت عملی یہی ہے کہ ان تحریرات کا کسی قدر سختی سے جواب دیا جائے، تا سریع الغضب انسانوں کے جوش فرو ہو جائے اور ملک میں کوئی بے امنی پیدا نہ ہو۔ یعنی میں جو عیسائیوں سے مناظرے کرتا ہوں، ان کے خلاف کچھ سخت تحریریں لکھتا ہوں، وہ اس لیے نہیں کہ وہ جب حضرت پاک کو گالیاں بکتے ہیں تو میرے پاس کوئی ایمان ہے جس میں جوش آ جاتا ہے اور مجھے حضرت کی خلاف ایسی باتیں اچھی معلوم نہیں ہوتی، بلکہ مجھے جوش اس بات پر آتا ہے کہ ان کی تحریریں پڑھ کر مسلمانوں کو غیرت نہ آ جائے اور وہ کہیں حکومت برطانیہ کے خلاف اٹھ کھڑے نہ ہو۔ اس لیے ان کے اس جوش کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھر میں بھی کہتا کچھ سخت الفاظ لکھ دیا کرتا ہوں۔ لکھتا ہے ان مباحثات کی کتابوں سے ایک یہ بھی مطلب تھا کہ برٹش انڈیا اور دوسرے ملکوں پر بھی اس بات کو واضح کیا جائے کہ ہماری گورنمنٹ نے ہر ایک قوم کو مباحثات کے لیے آزادی دے رکھی ہے، کوئی خصوصیت پادریوں کی نہیں۔ کہ یہ جو میں عیسائیوں کو گالیاں دیتا ہوں کتابوں میں، تو پھر دوسرے اسلامی ملکوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ حکومت برطانیہ ہم پر کوئی سختی نہیں کرتی، ہم ان کے مذہب کے خلاف لکھتے ہیں تو پھر بھی حکومت برطانیہ ہمیں کچھ نہیں کہتی، تاکہ وہ لوگ یہ سمجھے کہ حکومت برطانیہ اسلام کی مخالف نہیں ہے، ہاں ہر ایک کو مذہبی آزادی حاصل ہے، جس طرح چاہے لکھے، جس طرح چاہے کرے۔ تب میں نے بمقابل ایسی کتابوں کے جن میں کمال سختی سے بدزمانی کی گئی تھی، چند ایسی کتابیں لکھی جن میں کسی قدر بالمقابل سختی تھی، کیونکہ میرے کانشنس نے قطعی طور پر مجھے فتویٰ دیا کہ اسلام میں جو بہت سے وحشیانہ جوش والے آدمی موجود ہے، یعنی حضرت پاک کی توہین سن کر غصہ آنا یہ وحشت ہے، غیرت نہیں ہے اس کا۔ وحشیانہ جوش والے آدمی موجود ہے، ان کے غیظ و غضب کی آگ بجھانے کے لیے یہ طریق کافی ہوگا، کیونکہ عوض معاوضہ کے بعد کوئی گلہ باقی نہیں رہتا۔ سو یہ میری پیش بینی کی تدبیر صحیح نکلی، کہتے ہیں اس کا فائدہ بھی ہوا، اور ان کتابوں کا یہ اثر ہوا کہ ہزارہ مسلمان جو پادری عماد الدین وغیرہ لوگوں کی تیز اور گندی تحریروں سے اشتعال میں آ چکے تھے، یک دفعہ ان کے اشتعال فرو ہو گئے کہ ان میں جو جوش آیا تھا حکومت کے خلاف وہ جوش ختم ہو گیا اور حکومت کو کوئی خطرہ پیدا نہیں ہوا، حکومت میں امن امان باقی رہا۔ تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے، آج بھی جتنے باطل فرقے اٹھ رہے ہیں ان کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے، وہ عیسائیوں وغیرہ کے خلاف دو تقریریں یاد کر لیتے ہیں اور مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں کہ بھئی عیسائیوں کے خلاف تقریر ہو رہی ہے، اسلام کی صداقت بیان ہو رہی ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ علماء سے ان کو دور کرنا کہ دیکھو مولویوں نے آپس میں مولوی لڑتے ہیں، یہ کافروں کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے، ان کے لیے دیکھو ہم کام کر رہے ہیں۔ آپ پھر اس بہانے مسلمانوں سے چندہ بھی اکٹھا کرتے رہتے ہیں، اور جو انگریز کا اصل مقصد ہے کہ مسلمانوں کو خاص طور پر پڑھے لکھے طبقے کو علماء سے دور کر دیا جائے،
ताकि ये दीन पर पक्के बाकी न रह सके, तो वो मकसद भी उनका पूरा होता रहता है। और यही बस होगा जी, मौलवी आपस में लड़ते हैं और हम देखो ईसाइयों से लड़ते हैं। हम हिंदुओं के खिलाफ तकरीर कर रहे हैं, काफरों के खिलाफ तकरीर कर रहे हैं। अब उसका एक नमूना कि ये ईसाइयों के तब्दील कैसे करता था, लिखता है, अगर अंबिया अलैहिस्सलाम तकवा का नमूना न दिखलावे तो और कौन दिखलावेगा। वो जो मैंने ईसाइयत के बारे में उसकी बयान की है, वो तरियाकुल कुरूब किताब है, उसकी सफा 490, और ये है नूरुल कुरान। उस नूर से आप भी फायदा उठाए। अगर अंबिया अलैहिस्सलाम तकवा का नमूना न दिखला दे तो और कौन दिखलावेगा। जो खुदा तरसी से सबसे बढ़कर होता है, वही सबसे बढ़कर तकवा भी इख्तियार करता है। वो बदी से अपने तन दूर रखता है, वो इन राहों को छोड़ देता है जिसमें बदी का इहतमाल होता है। मगर आपके यीशु यानी ईसा अलैहिस्सलाम, यीशु साहब की निस्बत क्या कहें और क्या लिखें और कब तक उसके हाल पर रोवें, ये ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इसका अंदाज है। क्या ये मुनासिब था कोई एक जानिया औरत को ये मौका देता कि वो ऐन जवानी और हुस्न की हालत में नंगे सर उससे मिलकर बैठती और नहायत नाज और नखरा से उसके पांव पर अपने बाल मलती और हराम कारी के इतर से उसके सर पर मालिश करती। अगर यीशु का दिल बद ख्यालात से पाक होता तो वो एक कस्बी औरत को नजदीक आने से जरूर मना करता। मगर ऐसे लोग जिनको हरामकार औरतों के छूने से मजा आता है, वो ऐसे नफसानी मौका पर किसी नासे की नसीहत भी नहीं सुना करते। देखो, यीशु को एक गैरतमंद बुजुर्ग ने नसीहत के इरादा से रोकना चाहा कि ऐसी हरकत करना मुनासिब नहीं, मगर यीशु ने उसके चेहरा की तुरशरुई से समझ लिया कि मेरी इस हरकत से ये शख्स बेजार है, तो रिंदों की तरह यानी बदमाशों की तरह इतराज को बातों में टाल दिया और दावा किया कि ये कंजरी बड़ी इखलासमंद है, ऐसा इखलास तो तुझ में भी नहीं पाया गया। सुभानअल्लाह, ये क्या उम्दा जवाब है। यीशु साहब एक जिनाकार औरत की तारीफ कर रहे हैं कि बड़ी नेक वक्त है। दावा खुदाई का और काम ऐसे भला जो शख्स हर वक्त शराब से सरमस्त रहता हो, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में लिख रहा है, और कंजरियों से मेल जोल रखता है और खाने में भी ऐसा अव्वल नंबर का है कि जो लोगों में ये उसका नाम ही पड़ गया है कि ये खाऊ पीऊ है, उससे किस तकवा और नेक बख्ती की उम्मीद हो सकती है। हमारे सैयदो मौला अफजल अंबिया खैर नस्फिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकवा देखिए कि वो उन औरतों के हाथ से भी हाथ नहीं मिलाते थे जो पाक दामन और नेक वक्त होती थी और बैत करने के लिए आती थी, बल्कि दूर बिठाकर सिर्फ जबानी तलकीन तोबा करते थे। मगर कौन अक्लमंद और परहेजगार ऐसे शख्स को पाक बातन समझेगा जो इन औरतों के छूने से परहेज नहीं करता। एक कंजरी खूबसूरत ऐसी करीब बैठी है गोया बगल में है, कभी हाथ लंबे करके सर पर इत्र मल रही है। यीशु साहब इस हालत में वजद में बैठे हैं और कोई एतराज करने लगे तो उसको झिड़क देते हैं। और तुरफा ये कि उम्र जवान यानी ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र जवान, शराब पीने की आदत और फिर मुजर्रद यानी शादी बीवी भी नहीं है साथ पास, और एक खूबसूरत कस्बी औरत सामने पड़ी है जिस्म के साथ जिस्म लगा रही है। क्या ये नेक आदमियों का काम है? और इस पर क्या दिल है कि इस कस्बी के छूने से यीशु की शहावत ने जुम्बश नहीं की थी। अफसोस के यीशु को यह भी मुयस्सर न था इस फासका पर नजर डालने के बाद अपनी किसी बीवी से सोबत कर लेता। कम वक्त जानिया के छूने से और नाजो अदा करने से क्या कुछ नुकसानी जज्बात पैदा हुए होंगे और शहावत के जोश ने पूरे तौर पर काम किया होगा। इसी वजह से यीशु के मुंह से ये भी ना निकला कि ऐ हरामकार औरत मुझसे दूर रहे। और ये बात इंजील से साबित होती है कि वो औरत तवाइब में से थी और जिनाकारी में सारे शहर में मशहूर थी। नूरुल कुरान सफा 448 और 449। ये है इसका तरीका कि बजाय ईसाइयों की तरदीद करने के ईसा अलैहिस्सलाम की तरदीद कर रहा है।
चाहिए तो ये था ना कि ईसाइयों की तरदीद करता, उनके जो गलत मसले हैं वो तसलीश के कायल है, कफारे के कायल है, इबनियत के कायल है, और जो उनमें शरारती और बदमाशियां हैं उन बातों की तरदीद करता तो ईसाइयत की तरदीद होती। लेकिन चंदा लेता था ईसाइयत की तरदीद के बहाने और गालियां देता था ईसा अलैहिस्सलाम को।